بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو معاشرتی علوم کا جو بقایا سبق ہے، پہلا سبق جو ہے، پہلا چیپٹر یا پہلا یونٹ جو ہے، اس کا بقایا حصہ جو ہے ہم صفحہ نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ ریاست کی طرف سے شہریوں کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایسے قانونی اور معاشی حقوق ہوتے ہیں جن سے شہری ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ وہ حقوق ہیں جو کسی شہری کو ملتے ہیں۔ کہاں سے؟ حکومت کی طرف سے۔ شہریوں کے حقوق، رائٹس آف سٹیزن۔ شہریوں کے حقوق میں سے چند یہ ہیں: آزادی اور زندہ رہنے کا حق۔ تو یہ کیا ہے؟ بنیادی حق ہے، انسانی حقوق میں سے یا شہریوں کے حقوق میں سے۔ عزت، پرامن اجتماع اور آزادانہ حرکت، یعنی عزت یہ بھی آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے۔ پرامن اجتماع، آپ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، آزادانہ طور پر آپ حرکت بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق، آزادی اظہار کا حق، تعلیم کا حق، ووٹ دینے کا حق، تنظیم سازی اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق۔ ان حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے۔ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے یہ اس کا اخلاقی اور قانونی فرض بھی ہے کہ وہ اپنے ملک کے امن اور خوشحالی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ شہریوں کی ذمہ داریاں، تو سب سے پہلے حقوق کا ذکر کیا گیا، اب اس کی ذمہ داریاں۔ جتنے زیادہ حقوق اہم ہوں گے یا حقوق جو ہیں جتنے ملیں گے تو اس کے مطابق پھر آپ کو جو ہے اب کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی جائیں گی۔ رسپانسبلٹیز آف سٹیزنز۔ شہریوں کی ذمہ داریاں درجہ ذیل ہیں: اپنے ملک کا وفادار ہونا اور اس کا شہری ہونے پر فخر کرنا، قانون کا احترام اور ان کی پاسداری کرنا، دوسروں سے اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کرنا، دیانتداری سے ٹیکس ادا کرنا، اپنے ماحول کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانا، وسائل مثلاً پانی، بجلی اور گیس احتیاط سے استعمال کرنا، اپنے علم اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا، وسائل کا یکساں استعمال کرنا اور روزمرہ معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو نو مور؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک ذمہ دار شہری کی اعلیٰ مثال ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور ایک الگ پہچان دیتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت تھی جس کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ کمرہ جماعت میں صفائی کا دن مقرر کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کمرہ جماعت کو صاف رکھیں۔ تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں مختلف۔ اب یہاں پہ آتے ہیں صفحہ نمبر 4 پہ، ڈیجیٹل شہری اور ان کی ذمہ داریاں، ڈیجیٹل سٹیزن اینڈ دیئر رسپانسبلٹیز۔ ایسا شہری جو سماجی اور شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع ٹیکنالوجی مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ کا مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ ڈیجیٹل شہری کے فرائض میں شامل ہیں کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے اخلاقی اصولوں کا خیال رکھیں، آئے دیے ہوئے ذہنی خاکے مائنڈ میپ کی مدد سے ان اخلاقی اصولوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، تمام انٹرنیٹ سائٹوں کے اصول اور قوانین کی پابندی، دوسروں کے حقوق اور ان کی رائے کا احترام، بغیر اجازت لوگوں کی معلومات، تصاویر یا کام کے استعمال یا اشتراک سے گریز، تعصب اور غلط معلومات پھیلانے سے گریز، کسی شخص کی ساکھ اور کام کو نقصان پہنچانے سے گریز، بات چیت کے وقت مناسب زبان اور بہتر الفاظ کا استعمال، لوگوں کے ذاتی معاملات کا احترام۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیجیٹل شہری اس کو کہتے ہیں۔ آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے کیسے نمٹا جائے؟ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، یعنی فیس بک پہ عموماً ہم ایک دوسرے کو جھڑکتے ہیں، تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈس ایگریمنٹ آن ویوز وین آن لائن۔ آن لائن ہوتے ہوئے اختلاف رائے سے نمٹنے کے چند اصول درجہ ذیل ہیں۔
جب آپ کسی ای میل یا سوشل میڈیا پوسٹ کے بارے میں تکلیف یا ناراضگی ظاہر کریں تو فوراً اس کا جواب نہ دیں۔ کچھ دیر بعد ای میل یا پوسٹ کو دوبارہ پڑھیں اور ٹھنڈے دماغ سے جواب دیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس کے جو ہے وہ ہمارا پہلا سبق تھا، یہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری اس طرح کی بہت سی معلوماتی اور آپ کے نصاب سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بجائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ لائک کمنٹس لازمی کریں، کمنٹس کا حصہ جو ہے آپ نے لازمی جو ہے نا وہاں پہ کمنٹس کرنے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کی پسندگی کا اور آپ کے فائدے کا آپ اس سے کتنا فائدہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی کلاس فیلوز ہیں، ان سب کو یہاں پہ انوائٹ کرنا ہے، لنک ان کو سینڈ کرنی ہے تاکہ وہ کیا کریں، یہاں ایڈ ہو اور وہ بھی آپ کی طرح معلوماتی اور مفید اور اپنے سبجیکٹس یا اپنے نصاب کے متعلق معلوماتی ویڈیو ہیں یہاں سے گائیڈ لائن کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔